پھر جو دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے، قادیانی بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ایمان کی لازمی شرط ہے کہ اس کے بغیر بھی بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سارے دینی کام کرتا ہوں، لیکن ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس بندے کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایمان کی لازمی شرط ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن پاک کی نص قطعی سے اور احادیث متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کا اقرار، عقیدہ رسالت کا اقرار، ان پہ یقین، یہ جو دو عقیدے ہیں یہ ہونا بندے کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح ہی بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اقرار نہ کر لے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کروایا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اسکرین پہ لگا دیا جائے گا۔ روایت کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ گم ہو گئے، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں گم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ میرے قبیلے کے لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ گئے۔ حضرت زید کے قبیلے کے لوگ جب مکہ پہنچے نا تو حضرت زید فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا۔ وہ پھر آگے سے حضرت زید کو کہتے ہیں زید ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید ان کو جواب میں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یہ ساری دنیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا، جائیں آپ لوگ۔ اچھا، حضرت زید فرماتے ہیں میرے قبیلے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بات مان کے تو نہیں آ رہے، ہم ایسا کرتے ہیں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے عرض کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب وہ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، وہ جا کے عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ کو جتنا مال چاہیے ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہارا کوئی مال نہیں چاہیے، تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مال نہیں لینا، تم بس اس بات کا اقرار کر دو تو یہ بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اچھا، اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات سنیں، ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پہ عقیدہ توحید کی گواہی لی جا رہی ہے، اور پھر آگے کیا گواہی لی جا رہی ہے؟ اور میں انبیاء اور رسول میں آخری ہوں، وَأَنِّي خَاتَمِ أَنبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ۔ دیکھیں، جہاں پہ عقیدہ توحید کی گواہی لی، وہاں پہ ساتھ ہی عقیدہ ختم نبوت کی بھی گواہی لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار اور تصدیق ایمان کی لازمی شرط ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پھر اس سلسلہ میں ہماری دوسری کتاب ہے فتاوی بزازیہ، اس کے اندر امام محمد بن شہاب بن یوسف انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کس طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے، کیا شامل ہے؟ کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی ہمارے رسول ہیں، فَيَجِبُ بِأَنَّهُ رَسُولُنَا فِي الْحَالِ، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی ہمارے رسول ہیں، وَخَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَخَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ ایمان رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول تو ہیں، مگر وہ یہ ایمان نہ رکھے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری رسول ہیں۔ اور پھر آگے اس بندے کا یہ ایمان بھی ہو کہ قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہی رہے گا، یہ دین منسوخ نہیں ہوگا، یہی دین رہے گا، تو اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا یکون مؤمنا، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ساری باتیں مان رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول بھی مان رہا ہے، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ قیامت تک اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا بلکہ دین یہی رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر حکم کیا لگا؟ لا یکون مؤمنا، وہ مومن نہیں ہے۔ اب ساری باتیں اس نے مان لی، مگر عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کیا، تو وہ بندہ کیا ہے؟ لا یکون مؤمنا، وہ مومن نہیں ہے۔ پھر قادیانیوں کے لیے جو حوالہ ہے وہ ہے جی مرزا قادیانی کی کتاب۔ مرزا قادیانی اس میں کیا کہتا ہے؟ کتاب کا نام مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1 صفحہ 255 پہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں۔ کہتا ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس کو میں بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب آپ اندازہ خود لگا لیں کہ یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے۔ وہ الگ بات کہ 2-4 صفحے آگے دیکھیں گے تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ نبوت جاری ہے، اب ایک نہیں تو پتہ نہیں کتنے نبی آ سکتے ہیں۔ پھر 2-4 صفحے آگے جا کے دیکھیں گے تو وہ وہاں پہ نبوت اپنے پہ ختم کر دے گا، کہے گا جی ذلی بروزی بھی میں ہی ہوں، میرے پاس ذلی بروزی بھی نہیں آئے گا۔ اور مرزا قادیانی کے دعوے ایسے ہی ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں اتنے موسم نہیں بدلتے جتنی بار مرزا قادیانی بدلتا ہے۔